اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ تو ہمارے پیارے دوستو، آج کا ہمارا اسپیشل ولاگ واقعہ طواف کے متعلق ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے تھے تو پیچھے سے آواز آنے لگی، یا کریم یا کریم۔ اس کے متعلق واقعہ طواف میں نے بیان کیا ہے۔ تو واقعہ طواف کو بیان کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ولاگ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن والے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو ملتا رہے اور ہم بر وقت آپ کو ویڈیو دیتے رہیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریم و یا کریم کی صدا تھی۔ حضور اکرم نے بھی پیچھے سے یا کریم و پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم، پیارے نبی بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم۔ وہ اعرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے۔ اعرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کیا نہیں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرض کیا، بن دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، مانا اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ راوی کہتے ہیں اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، اللہ جل و جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ
اس کی بخشش۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں۔ آپ کے رونے سے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے۔ اپنے امتی کو کہیں، نہ وہ ہمارا حساب لے گا نہ ہم اس کا حساب لیں گے، بلکہ اپنے امتی کو خوشخبری دیں کہ وہ جنت میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ کیا عقل نے سمجھا ہے کہ عشق نے جانا ہے ان خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ تحریر کو لائک کرنے سے اچھا ہے کہ شیئر کر دیں، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیوں کا وزن زیادہ کرتی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور ہمارے چینل اسلامک ولاگ کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔